بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اسی طرح چھوڑ دو۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو
کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا۔ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ محتشم سامعین و حاضرین، آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ مزمل قرآن کریم کی 29ویں سپارے میں موجود ہے۔ سورہ مزمل میں 2 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ سورہ مزمل 285 کلمات اور 838 حروف پر مشتمل ہے۔ سورہ مزمل کے زمانہ نزول میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سورہ مزمل پوری کی پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے اندر نازل ہوئی، جبکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب علم کی یہ رائے ہے کہ سورہ مزمل کا جو پہلا رکوع ہے وہ مکی دور میں، جبکہ دوسرا رکوع مدنی دور میں نازل ہوا، اور دوسرے رکوع کی آیات جہاد اور حکم فرضیت زکوٰۃ بھی اس بات پر دلیل ہیں، اور اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور مبارک میں آیا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت اور بڑے مبارک خطاب دل نواز سے نوازتے ہوئے اس مبارک صورت کا آغاز فرمایا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا المزمل۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی رحمت شفیع معظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے، اسی دوران
جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے اور آقا علیہ السلام کو اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت میں 5 آیات عطا فرمائی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک جسم پر کمبل اوڑھا، مبارک چادر اوڑھی، تو جبریل امین آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ثانی لے کر کہ یا ایھا المزمل، اے مبارک چادر اوڑھنے والے رسول۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دار الندوہ کے اندر قریش مکہ اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت کرنے لگے کہ ہم کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تجویز کریں، تو انہوں نے باہمی مشاورت شروع کی، تو کسی نے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ کاہن کہا، تو اسی مجمع میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اسے اتفاق نہیں کیا، معاذ اللہ کچھ لوگوں نے مجنوں کہا، تو پھر کچھ دوسرے قریش مکہ نے جو دار الندوہ میں موجود تھے انہوں نے اختلاف کیا۔ اسی طرح معاذ اللہ کچھ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جادوگر کا نام چنا اور وہیں کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، چنانچہ کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو سکا، یہ مجلس برخاست ہو گئی، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کملی اوڑھی جسم پر، آپ لیٹ گئے، تو جبریل امین آئے، رب ذوالجلال کا پیغام سنایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ پیارے حبیب وہ ایک کالی کملی میں لپٹے ہوئے رسول، اے مبارک چادر اوڑھ کر لیٹنے والے رسول، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو کچھ دیر قیام فرما لیجئے۔ سامعین محترم، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب عرب کے اندر کوئی شخص کسی سے محبت بھرے لہجے میں بولتا تو وہ جس حیت میں ہوتا، جس حلیے میں ہوتا، جس کیفیت میں ہوتا، تو اسی کیفیت سے، اسی حالت سے اسے کسی ایسے نام سے پکارا جاتا کہ جس سے مقصود ہوتا کہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یوں ہی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چادر اوڑھ کر لیٹے تھے تو جبریل امین رب ذوالجلال کا یہ پیغام لے کے آئے کہ رب ذوالجلال محبوب کو مبارک چادر کے اندر لپٹے ہوئے دیکھ کر فخر فرما رہا تھا، اور فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو اسی مبارک انداز میں لیٹے ہوئے جا کر میرا پیغام سنا گیا۔ اور خود نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات پر، بعض مواقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اسی طرح سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کو ابو ہریرہ کہا، بلیوں کا باپ، بلی کا باپ، تو آپ کا جو اصل نام تھا وہ شاید آج تک بھی بے شمار لوگوں کے علم میں نہ ہو۔ سب سے زیادہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو محبت سے یہ لفظ بول دیا تو اب یہ لفظ ہر زبان پر زد خاص و عام ہو گیا۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مسجد شریف میں رنجیدہ حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا تراب، یہ آپ کی کنیت پڑ گئی، یا ابا تراب۔ جس حالت میں دیکھا وہی انداز دیکھا، جس انداز میں دیکھا نبی علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سو رہے تھے، اسی دوران بختوں کو جگانے والے رسول آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے جاگ جا۔ تو جب بھی ایسے لفظ بولے جاتے ہیں تو محبت کی بنیاد پر بولے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، اب چلتے ہیں مضامین کی طرف۔ تو سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو قیام کرنے کا حکم دیا، سحر گائی کا حکم دیا۔ اور یہ رات کی سحر گائی، رات کی آہوزاری، رات کی گریہ زاری بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے۔ جسے لذت آشنائی نصیب ہو جائے وہی اس کی خبر جانتا ہے۔ جسے رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، رب ذوالجلال سے راز و نیاز کی باتیں کرنا نصیب ہو جائے، وہی اس کی قدر جانتا ہے۔ پورے تصوف کا خلاصہ، جو بنیادی تصوف کے جو بنیادی اسرار و رموز ہیں، وہ سارے کے سارے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں رب ذوالجلال نے کھول کر بیان کر دی ہے۔ کوئی بھی صوفی اس وقت تک رب ذوالجلال کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے رات کی آہوزاری، رات کی سحر گائی نہ نصیب ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام فرماتے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رات کو قیام کرنے کا حکم دیا، فرمایا حبیب نصفہ او انقص، کہ آپ آدھی رات قیام کریں یا اسے بھی کچھ کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور کچھ مناسب مقدار میں آپ تلاوت بھی فرمایا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اسی طرز پر بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ راتوں کو اٹھا کرتے، رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریزی کرتے۔ ساری ساری رات کبھی قیام میں گزر جاتی، کبھی آدھی رات گزرتی، کبھی اس سے تھوڑا وقت گزرتا۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو رات کی سحرگاہی نصیب ہو جائے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ امت کے صوفیاء، صلحاء، علماء رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے تنہائی میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے، دو حصے ختم ہو جاتی ہے، تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔ پھر ندا دینے والا ندا دیتا ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے بخشش مانگے میں بخشش کر دوں؟ ہے تم میں سے کوئی مجھ سے جو رزق کا سوال کرے میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ اسی ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال 3 لوگوں پر مسکراتا ہے، 3 لوگوں سے خوش ہو کر اللہ مسکراتا ہے۔ فرمایا ایک وہ لوگ کہ جو رات کو اٹھ کر رب ذوالجلال کے حضور قیام کرتے ہیں، دوسرا وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی فرماتے ہیں، اور تیسرا وہ لوگ
جو میدان جہاد کے اندر جہاد کے لیے صف بندی فرماتے ہیں۔ برادران اسلام، رات کا اٹھنا جسے نصیب ہو جائے اور جسے اس کی لذت نصیب ہو جائے، جسے اس کی چاشنی نصیب ہو جائے، اس کی پھر کبھی رات کو آنکھ نہیں لگتی۔ علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اور قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ راتوں کو اٹھ کر، جو نفوس قدسیہ راتوں کو اٹھ کر اپنے آپ کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے آپ کو بستر سے جدا کر لیتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کی یاد میں انہیں نیند نہیں آتی، ان کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ جب ساری کائنات سو جاتی ہے، کوئی چیز ان کو سونے نہیں دیتی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، جسے رات کی آہوزاری، رات کی سحرگائی، رات کی گریہ زاری، شب بیداری نصیب ہو جائے، فرمایا میں انہیں وہ عطا فرماؤں گا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو کسی کی آنکھ نے کبھی دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا جبریل ان سے پوچھو تو صحیح کہ ان کے ساتھ جو میں نے کمٹمنٹ کی تھی، جو وعدہ کیا تھا، وہ ان کو نہیں ملا؟ جب ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ میں وہ عطا فرماؤں گا کہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو بار الہ جس کی آنکھیں جنت سے ٹھنڈی ہو گئی وہ ہو گئی، جس کی حور و قصور سے ہو گئی وہ ہو گئی۔ کسی کی آنکھیں جنت کے باغات دیکھ کر خوش ہو گئی، کسی کی آنکھیں جنت کے محلات دیکھ کے خوش ہو گئی، حور و غلمان دیکھ کے خوش ہو گئی۔ مولا تو نے فرمایا تھا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ میں وہ عطا فرماؤں گا کہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو رب ذوالجلال جبریل سے فرمائے گا جبریل یہ تو میرے دیدار کے طلبگار ہیں، انہوں نے ساری رات خود کو بستر سے اس لیے جدا رکھا تھا، خود کو ساری رات میرے حضور قیام میں، سجدہ ریزی میں، رکوع میں، تسبیحات و تحلیلات کے اندر میرے حضور رکھا تھا، اس لیے کہ میرے دیدار کے طلبگار تھے۔ اچانک ان لوگوں کے سروں پر، ان خاص طبقے کے لوگوں پر جو رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے تھے، رب سے مناجات کرتے تھے، رب سے باتیں کرتے تھے، ان پر، ان کے سروں پر ایک نور چھا جائے گا، آواز آئے گی السلام علیکم یا اہل الجنہ، جنتیو تمہیں تمہارا رب سلام بھیج رہا ہے۔ پھر بلا تشبیہ و بلا تمثیل کہ صدیوں سے بچھڑا، سالوں سے بچھڑا ایک یار جب اپنے محبوب کو تکتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بلا حجاب و بلا نقاب وہ خاص لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے، رب ذوالجلال ان پر اپنی رحمت کا سائباں فرمائے گا۔ تو ابتدائی آیات کے اندر سارے تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا گیا۔ اس سے آگے اگلی آیات میں رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حبیب یہ لوگ آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ کے بدلے میں آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حبیب آپ انہیں چھوڑ دیجئے، آپ صبر کیجئے۔ آپ کی جو صبر کی کیفیت ہے
جب یہ آپ پر حملہ آور ہوں تو ان کی ہر سازش کے خلاف آپ صبر کو ڈھال بنائیے، ہم خود ان سے نبٹ لیں گے۔ آپ اپنا سلسلہ تبلیغ، دعوت و ارشاد جاری رکھیے، ان کی سازشیں ہم خود خاک میں ملا دیں گے۔ اور اسے اگلی آیات میں رب ذوالجلال نے کفار مکہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کفار مکہ، جس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو یہی حرکتیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کی تھی، تو ہم نے پھر ان کو بھی یہی گھمنڈ تھا، طاقت کا، اقتدار کا اور دولت کا نشہ تھا ان کو، تو ہم نے ان کی دولت بھی تباہ کر دی تھی، اقتدار بھی ختم کر دیا تھا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا تھا۔ اگر تم اپنی روش نہیں بدلو گے تو ہم یوں ہی تمہیں نشان عبرت بنائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے لیے نصف رات تک جاگنا یا اس سے کم کرنا، اس میں تخفیف فرما دی۔ ساری رات کا قیام فرض تھا، ختم کر دیا گیا، اور اسے عام لوگوں کے لیے، امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، چونکہ لوگ جہاد کے اندر رہتے، لوگ اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات کے اندر مصروف رہتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام کسی بھی شخص کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اسے اٹھانے کی سکت ہو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اتنا ہی بوجھ انسان پر ڈالا جاتا ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنی وہ اٹھانے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جب تم راہ خدا میں خرچ کر چکو، اللہ کے دین کے لیے دے چکو، تو پھر کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا کہ ہم نے اللہ کو دے دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، ہم نے دین کے لیے یہ کر دیا، ہم نے دین کے لیے اتنے ہیرے اور جواہرات لٹا دیے، اتنا سرمایہ دے دیا، اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ واستغفر اللہ، اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہنا، بے شک جو تم دین کے لیے کرو گے رب ذوالجلال اس کا تمہیں ضرور بدلہ دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔